اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ سانپ، بچھو وغیرہ جانوروں کو مارنا ثواب ہے کیا؟ سنا ہے کہ سانپ، بچھو، چیل، کوا، چوہا ان کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے۔ اگر درخت پیڑ پر کوا بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کر اس کو مارنا چاہیے؟ اگر نہیں مارتے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ محمد تسلیم اختر، انڈیا سے۔ بھائی سانپ بچھو کا پتہ ہے آپ کو کہ محلے میں آ گیا اور آپ نے نہیں مارا تو کسی کو کاٹ لے گا، پھر تو سانپ بچھو کو قتل کرنا واجب ہے، کیونکہ نہیں ماریں گے تو وہ لوگوں کو مار دے گا، لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو لوگوں کو بچانے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ سانپ بچھو کو ماریں۔ حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران اگر سانپ دیکھو تو اسے قتل کر دو، یعنی نماز بھی آپ جاری نہیں رکھ سکتے بلکہ سانپ کو پہلے مارا جائے گا۔ باقی یہ کہ جنگلوں میں جا کے بلا وجہ سانپوں کے پیچھے پڑ کے مارنا اور بچھوؤں کو تلاش کر کے مارنا یہ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اور چوہے کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے۔ چوہا جو ہے نا اگر دیکھتے ہی مار دینا تو بس مار دیں چوہے کو اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، باقی دیکھتے ہی مار دینا واجب نہیں ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتہ چوہے نے آپ کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا کہ آپ اس کو دیکھتے ہی مارنے کے جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مار سکتے ہیں، مار دینا چاہیے، نقصان دہ جانور ہے۔ طاعون کی بیماری بھی چوہے سے پھیلتی ہے، اور گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو فویسقہ کہا ہے، فاسق یعنی انسان کو نقصان پہنچانے والا۔ تو اس لیے یہ بھی انسان کو نقصان پہنچانے والا جانور ہے، اگر آپ مال سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ رائے مسئلہ، درخت پیڑ پر کوا بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کر اس کو مار دیں؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کے درخت پہ اگر کوا بیٹھا ہوا ہے آپ مار کے دیکھیں، اور پھر کوے اگر آپ کو چھوڑ دیں تو پھر مجھے بتائیے گا۔ اور کیونکہ آپ جب ایک کوا ماریں گے تو پھر کوے، آپ نے کوے کو ایک دفعہ مارا تو کوے آپ کو کم از کم 25 دفعہ ماریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کوؤں کے بارے میں یہ رپورٹ ہے۔ پھر آپ مجھے فون نہیں کریں گے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی کلپ دیکھ کے جناب ایک کوے کو مارا تو کوے نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا۔ تو کوؤں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ کوا بہت چالاک جانور ہے، میں نے بہت تجربے کیے ہیں، لوگوں کے ذہنی زندگیوں میں دیکھے ہیں کہ ایک کوا انہوں نے مارا ہے، پھر اس درخت کے نیچے 6 مہینے تک ان کے لیے گزرنا محال ہو گیا۔ جب بھی گزرتے تھے کوے کی پوری فوج آ کے ان پہ فضائی حملے کرتی تھی۔ تو کوے سے جو ہے نا ایئر اٹیک کرتا ہے، بڑا خطرناک۔ کوؤں سے پنگا نہ لیں، اور کوے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا، وہ اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ چوہے تو کچھ کہہ رہے ہیں نا، نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح سانپ بچھو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ چیل جو ہے وہ بھی اگر نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کو مار دینا چاہیے۔ نقصان کیسے پہنچاتی ہے؟ آپ کہیں گوشت لے کے جا رہے ہیں، وہ چھین کے بھاگ جاتی ہے، اس طرح سے حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ بلا وجہ چیلوں کے پیچھے نہ پڑیں، نقصان پہنچا رہی ہے تو مار دیں۔ مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں، یہاں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھیں؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو، تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں، جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا، ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا، تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا، جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما کے مار رہے ہوتے ہیں،
تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دیں، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہیہ ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں ہے، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے ایوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، تو اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔